ایشین پبلک میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں صابر اٹالہ۔ آج ہم جس مدعے پر بات کریں گے وہ بڑا گمبھیر مدعا ہے، بے چین۔ سماج میں بے چینی بڑھی ہے۔ آج ہم اس لبے لباب میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو غدار ہیں ان کی وجہ سے یہ بل پاس ہو گیا۔ جو منافق تھے وہ حکومت سے مل گئے تھے اور ساری کمزوریاں بتا رہے تھے، حکومت کی تعریف کر رہے تھے، جگہ جگہ اس کا پرچار کر رہے تھے اور اس کا سمرتھن کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے۔ جو حکومت کے دلال تھے، جو دلالی سے اپنا گزارا کرتے ہیں اور جو پد چاہیے، عہدیدار بننا چاہتے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ دلالی کے نام پر کچھ دے سکتی ہے، لیکن قوم کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر، شہری کے نام پر، سٹیزن کے نام پر، ناگرکتا کے نام پر آپ کو کچھ نہیں دے گی، صرف آپ کو جیلوں میں بھرے گی۔ اور رہا سوال وقف بل کا، تو وقف بل ہے کیا؟ وقف کی زمین پر قبضہ کرنا۔ جو مسلمانوں نے جو زمین دان دی ہے اس زمین پر قبضہ کرنا کا پلان گورنمنٹ کو، گورنمنٹ غیر قانونی ڈھنگ سے، قانون کا الگھن کر کے اس نے یہ بل پاس کیا ہے۔ کیا ہم قانون کی آڑ میں اگر ایک قانون ایسا بنا لیں کہ بھائی ایسا قانون بناؤ کہ ہم جس کو چاہے اس کی ہتیا کر سکتے ہیں، جیسے راجا مہاراجا کر دیا کرتے تھے؟ اگر قتل کرنے کے لیے تو آپ کو بہنا چاہیے، تو یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کا قتل کرنا چاہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کا قتل کرنا چاہتے ہیں اور یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، تو وہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے وہی کیا ہے کہ ایک قانون کا قتل کیا ہے، قانون کی ہتیا کی ہے بھارت میں۔ اس سرکار نے یہ قانون اپنی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، قوم کے لیے نہیں، قوم کو آج تک کچھ دیے نہیں۔ اس لیے قوم کے لیے اگر مسلمانوں کی لڑکیوں کو، بیٹیوں کو نوکریاں دی جاتی، ان کو پیسہ دیا جاتا، ان کو مکان دیا جاتا، ان کو پڑھائی دی جاتی، ایسا تو کچھ نہیں۔ اگر مسلمان کے بچے کی داخلے کی بات آئے گی تو اس کو داخلہ کہیں نہیں ملے گا، اگر اس کا پیسہ تو پڑھ لے گا، نہیں تو اس کو جو ہے ایک بدنما داغ کی طرح اسے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ زمین پر بوجھ ہیں، یہ مسلمان کیڑے مکڑوں کی طرح رہتے ہیں۔ اور وہی جو دان دی ہوئی زمین ہے مسلمانوں کی، اس پر غیر قانونی نایاب طریقہ نکالا ہے کہ اس زمینوں پر قبضہ کیسے کیا جائے۔ اب وہ ساری زمینیں ڈسپیوٹ دکھا کر گورنمنٹ اس کو بیچ دے گی، اپنے گروہوں سے بیچ دے گی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جس زمین کے لیے مسلمانوں نے اللہ کے نام پر وہ زمین دی، اللہ کی راہ میں دی، غریبوں کے لیے دی، یتیموں کے لیے کہ اس سے بھلا ہوگا، ان کی روح کو، ان کو بزرگوں کو سکون ملے گی۔ جو لوگ اس دنیا سے ودا ہو گئے ہیں وہ کیا اس ملک کے لوگوں کے لیے، اس حکومت کے لیے بددعا نہیں کریں گے؟ کیا ان کو بخش دیں گے؟ وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے خیرات کی زمین دان دی اور اس کو آج لوٹ رہے ہیں۔ اب رہا سوال مسلمانوں کا، تو مسلمانوں میں جو غدار ہیں ان کی وجہ سے یہ بل پاس ہوا ہے۔ رہا اب ایک غدار اور بھی ہیں، کیا انہیں بھی اب غدار نہیں کہیں گے؟ نتیش نائیڈو، جینت، چراغ پاسوان، دیو گھوڑا، ان پارٹیوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تب آپ نے ان کا بل لیا ہے تو ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کی سرپرستی کون کرے گا؟ کیا اس بل کا سمرتھن ان کی برادریاں کرتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جارج گجر وغیرہ، جو پاسوان، پاسی وغیرہ جو لوگ ہیں، نائیڈو وغیرہ، ایک بھی برادری، قومی وغیرہ کوئی بھی اس بل کا سمرتھن نہیں کرتا ہے۔ وہ ایک دانشور قوم ہے، سمجھدار قوم ہے، بھارت کا ناگرک ایسا نہیں ہے جو فساد چاہتا ہو، جو بے ایمانی کرتا ہو، جو دھوکہ دیتا ہو۔ لیکن ان نیتاؤں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑی غداری کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ناانصافی کی ہے۔ اس ناانصافی کا جو سزا ہے وہ ان کو ملے گی۔ یہ قابل تعریف نہیں، یہ معاف کرنے کے لیے تعریف۔ ان کی سوچ ہے کہ مسلمان ووٹ نہیں دے گا تو این ڈی اے گٹھبندھن ای وی ایم میں ہیرا پھیری کر کے ہم کو جتا دے گا، لیکن یہ غلط فہمی ہے، یہ سوچ غلط ہے ان کی، ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔ باوجود اس کے قدم قدم پر مسلمانوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس کا سمرتھن کرتے ہیں مسلمانوں میں، وہ جہنمی ہیں، وہ منافق ہیں۔ اب ان پارٹیوں نے مسلمانوں سے ووٹ لے کر مسلمانوں کی گردن پر چھری چلا دی۔ ان غدار نیتاؤں کی وجہ سے قوم آج برباد ہو گئی۔
اس بل نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا. یہ قوم، اس قوم پر 11 سال سے یہ حکومت اتیاچار کر رہی تھی اور اس کے باوجود بھی اس بل کو پاس کرا کے نتن نائیڈو نے، دیو گوڑا نے مسلمانوں اور مسلمانوں، اگر یہ چاہتے جو بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کا چھڑوانے کی ذمہ داری ان کی نہیں تھی؟ ووٹ لینے کی ذمہ داری ہے نائیڈو کی. اگر یہ کہتے پردھان منتری سے تو وہ جیلوں سے باہر آ سکتے تھے. بے گناہوں کو بے گناہ ہیں، ان پر کوئی بھی آروپ سدھ نہیں ہوا ہے. عدالتیں بھی اس معاملے میں بڑی کوتاہی برت رہی ہیں، ان پر اتیاچار کرواتی ہیں. اب یہ نیتا اپنے کو سیکولر بتاتے تھے، لیکن ان کا بدنما داغ مسلمانوں کے سامنے آ چکا ہے، دیش کے سامنے آ چکا ہے، دنیا کے سامنے آ چکا ہے. اور یہ بدنما داغ مسلمانوں کو تو برباد کر ہی رہا ہے، لیکن یہ 4-5 جو نیتا ہیں ان کو انشاءاللہ برباد ہو جائیں گے. بددعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف گلی گلی میں ان کا پرچار کریں، جنتا کو بیدار کریں، ان لالچوں کا پردہ فاش کریں، ان کی سبھاؤں میں نہ جائیں، ان کی بستیوں میں ان کو نہ آنے دیں، ان کو گھٹنے ٹکوا دیں، ان کے جھنڈوں کو پھینک دیں، ان کے بورڈوں کو پھینک دیں. جو مسلمان مخور ہیں ان سے دوری بنا لیں، رشتہ ختم کر دیں، ان کی ویڈیو نہ دیکھیں، ان سے فون پر بات نہ کریں، ان سے سارے رشتے ختم کر دیں، ان کو منافق قرار دیں، ان کو دلال قرار دیں، ان کو دوگلا قرار دیں. ان منافق اور دلالوں کی وجہ سے آج قوم کو ڈبا دیا، اور ان دلالوں کی جگہ جگہ فون کر کے بتایا جائے کہ یہ گورنمنٹ کے، یہ سرکار کے دلال ہیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں پر مصیبت آئی ہے. آج اسی مدعے پر ہم اپنی اس بات کو ختم کرتے ہوئے پھر اگلی ویڈیو پر حاضر ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو مصیبت ہے، جو دکھ ہے، جو درد ہے، جو پریشانی ہے، مصیبت ہے، پھر ہم کسی اور مدعے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.